السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آپ کے مسائل سیریز کا یہ ہمارا نواں ایپیسوڈ ہے اور آج کا ہمارا سوال بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بھول کر کے نماز پڑھ لی تو کیا اس کی وہ نماز ہو جائے گی یا یہ کہ اس کو وہ نماز دہرانی ہوگی اور لوٹانی ہوگی؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کو نماز پھر سے پڑھنی ہوگی اور لوٹانی ہوگی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 224 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہارت اور پاکیزگی کے کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کے اندر طہارت اور پاکیزگی سے مراد وضو ہے، یعنی بغیر وضو کے کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جب بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو بغیر طہارت اور پاکیزگی کے اوبویسلی اور بدرجہ والا قبول نہیں ہوگی۔ زیادہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بغیر طہارت اور پاکیزگی حاصل کیے ہوئے نماز پڑھ لی تو اس کو وہ نماز دہرانی ہوگی اور لوٹانی ہوگی، اس لیے کہ اس کی وہ نماز جو اس نے ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ لہذا جب وہ قبول نہیں ہوئی تو اس کے ذمے اور اس کے سر کے اوپر ابھی ایک فرض باقی ہے، اور جب تک کہ وہ اس فرض کو ادا نہیں کر دے گا اس کے اوپر یہ ذمہ باقی رہے گا۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ نسیان اور بھول چوک تو اسلام کے اندر معاف ہے، تو پھر یہ نماز کو لوٹانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ بہرحال یہاں پر یہ جو ہم نے کہا کہ اس کو نماز لوٹانا ہوگا، اس کی دوسری دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا، کیا ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو تو طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لیا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناپاک شخص کو یہ حکم دیا کہ اگر وہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے طہارت اور پاکیزگی حاصل کیے بغیر ناپاکی کی ہی حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی اور کافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع جلد 2 صفحہ نمبر 78 پر لکھا ہے کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اگر کسی شخص نے طہارت اور پاکیزگی حاصل کیے بغیر جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں بھول کر کے بھی نماز پڑھ لی تو اس کو وہ نماز لوٹانی ہوگی اور دہرانی ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ بات ہے کہ چونکہ اس نے بھول کر کے نماز پڑھی تھی اور بھول چونکہ اسلام کے اندر معاف ہے، لہذا اس کی پکڑ نہیں ہوگی، یہ لکھا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے یا بھول کر کے بھی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کو وہ نماز لوٹانی ہوگی اور دہرانی ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ کے علاوہ اور بھی کئی فقہاء اور محدثین نے اس بات کے اوپر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی وہ نماز کافی نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر علامہ ابن منذر رحمہ اللہ نے التمہید جلد 1 صفحہ نمبر 188 پر، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 600 پر، علامہ ابن منذر رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب الاجماع صفحہ نمبر 29 پر، علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحلی جلد 1 صفحہ نمبر 92 پر، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ نمبر 99 پر، امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع جلد 2 صفحہ نمبر 78 پر یہی جواب لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز رحمہم اللہ کا بھی یہی جواب موجود ہے فتاوی نور الدرب کے اندر۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بھول کر کے بھی نماز پڑھ لی تو اس کو وہ نماز دہرانی ہوگی اور لوٹانی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی شخص نے جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بھول کر کے بھی نماز پڑھ لی اور بعد میں اس کو معلوم ہو گیا کہ میں ناپاک تھا تو وہ اس کو نماز لوٹانی ہوگی اور دہرانی ہوگی۔ لیکن اگر اس نے بھول کر کے پڑھی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کے اوپر یہ کوئی وبال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر کے پڑھی تھی تو اس نے ایک بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ والخالق عالم من خلقہ بکل شیء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔